السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلام کا مذاق اڑانا اور اسی طرح کسی مسلمان کا مذاق اڑانا شرعی طور پر اس کی کیا قباحتیں ہیں، کیا وعید ہے، اور کون کون سے کام ہیں جو مذاق اڑانے میں آتے ہیں، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان موجودہ دور میں جب اپنی ساری امت محمدیہ کا، ان کے حالات کا جائزہ لیتا ہے تو بڑی عجیب و غریب اور انوکھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو امت ہے وہ مسلمان تو ضرور ہے لیکن دین اسلام پر مکمل عمل کرنے والی نہیں ہے، انحراف کر چکی ہے۔ اسی لیے اجتماعی اور انفرادی ہم لوگ عروج اور زوال اس کے درمیان میں ہے۔ اس وقت عروج پہ بالکل نہیں ہے، یا تو زوال پہ ہیں یا پھر عروج اور زوال کے درمیان میں ہیں۔ اور جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ملت اسلامیہ میں یہ ایمانی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہ انتہائی خطرے کی علامت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، جیسے بعض دفعہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو گھر میں کوئی ٹوٹکا کر لیتے ہیں لیکن حل نہیں ہوتا، پھر محلے کے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو ہم کہتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہے نا اس چیز کا اس کو دکھانا ہے، ٹیسٹ ہوں گے پتہ چلے کہ ڈاکٹر تشخیص کر بیماری کیا ہے۔ ایسے ہی آج کا موضوع بھی بالکل ایسی ہے کہ ان بیماریوں کی تشخیص ہو جائے جو اس وقت مسلمانوں کو زوال میں لے کر جا رہی ہیں، بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں، تاکہ نہ تو وہ جراثیم پیدا ہوں ہمارے میں، نہ ہی ہم ایمانی طور پر بیمار ہوں۔ اگر ایک طرف آپ موجودہ دور میں وہ لوگ جن کی اکثریت ہے جو اسلام کا، مسلمانوں کا کسی نہ کسی طرح مذاق اڑاتے ہیں، ان کی زندگیوں پر غور کریں تو ان کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب نظر آتا ہے۔ دوسری طرف میڈیا کو دیکھ لیں، وہ بھی مذاق اڑانے میں ایک تیز آلے کے مانند اس وقت کام کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اسلام کا مذاق ہے، ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ایک ماحول قائم ہو چکا ہے، اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے
کہ اللہ کا مذاق، انبیاء کا مذاق، شریعت کا مذاق، اہل ایمان کا، علماء کا یہ مذاق اڑانا کس قدر جرم ہے اور کون کون سے اعمال مذاق اڑانے میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس چیز سے ہے اور کیسے ہوئی۔ ایک حقیر نطفہ جیسے بنی آدم کی میں بات کر رہی ہوں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، انسان بندر سے بنا تھا۔ یہ اسلام کا سراسر مذاق ہے اور یہ ہمیں بعض دفعہ نصاب کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ پہلے بندر تھے انسان اور اس کے بعد پھر وہ انسان میں بدل گئے۔ پھر مذاق اڑایا جاتا ہے بعض دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا، آپ کی بیویوں کا۔ پھر اسی طرح شریعت کی جو حدود ہیں جیسے رجم، کوڑے مارنا، ٹھیک ہے، شریعت کا اصول پرست ہونا، ان چیزوں کا مذاق۔ پردے کا مذاق بڑا عام ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح انگلش کے لیے تو منہ ٹیڑھا بھی کر لیتے ہیں، لیکن عربی زبان کا بھی بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی حدود نافذ کی ہیں، جو قانون بنائے ہیں، ان کا بھی یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور عمل سے بھی۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ماڈرن دور ہے، ہر انسان کو آزادی ہے کہ وہ بول سکتا ہے۔ پھر حالت یہاں تک پہنچ آئی کہ جو بندہ سنت کو مضبوطی سے تھام لے، لوگ دن رات طنز کرتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں کہ لوگ وہ آگے، ملا کہہ لیں، مولوی کہہ لیں اس کو، بے وقوف سمجھ لیں اس کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے جو اس کے قائل نہیں ہوتے۔ تو یہ چند ایک نمونے میں نے رکھے کہ اندازہ ہو جائے کہ کتنا سنگین جرم ہے اور کتنا یہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ جب بھی کوئی مذاق اڑاتا ہے پوچھ لیں اس سے، نہیں ویسے میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ بھئی ہنسی مذاق کے لیے صرف دین اسلام ملا تھا آپ کو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تم ہنسی مذاق کرتے، یہ کو مذاق کرنے والی چیز ہے، لہذا بہانے نہ بناؤ۔ یقیناً تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اس قدر سنگین جرم ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود انسان اسلام کا مذاق بنائے تو ایمان لا کے اس کے بعد وہ کافر ہوتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا، جاننا، اور پھر اس میں کبھی شامل نہ ہونا۔ حتیٰ کہ یہ جو ٹھٹھے بازی اسلام پر ہوتی ہے، یہ ایسا مزاج ہے، یاد رہے اللہ کی طرف سے یہ ایک وعید ہے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ایک وقت آئے گا جس چیز کی یہ ہنسی اڑا رہے ہیں وہی ان کو گھر لے گی۔ موت کے وقت پتہ چل جائے گا کہ یہ محض ڈراوے نہیں تھے۔ یہ نقصان ہے کہ انسان ساری زندگی کیسی غفلت میں رہا کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا جرم کرتا ہے۔ ہم جو بات کریں گے وہ چند موضوعات ہیں کہ مذاق اڑانا کتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کون سی چیزیں سبب بنتی ہیں۔ مذاق اڑانا اللہ کی طرف دعوت دینے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں۔ جو مذاق اڑائے گا اس کی سزا کیا ہے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے یا ہمارا اڑاتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ پہلا باب یہ ہے کہ مذاق اڑانا کتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے۔ دین اسلام اور مسلمان کا مذاق اڑانا اللہ کے دشمنوں کی ایک بری عادت ہے۔ پہلی بات تو یہ
یہ اہل ایمان کا تو کام ہی نہیں ہے. یہ عادات کس کی تھی؟ کافروں کی، مشرکین کی، منافقوں کی. کیا مذاق اڑائیں گے، لوگوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو کم کر دیں گے. قرآن مجید کی بہت سی آیات اسی بارے میں نازل ہوئی ہیں. یہ جو بری عادت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر لوگوں کے لیے رحم دل تھے، عذر قبول کر لیا کرتے تھے. لیکن آپ نے کبھی بھی ان لوگوں کو قبول نہیں کیا جو اسلام کا مذاق اڑاتے تھے. ان کا عذر قبول نہیں کیا کہ خیر یہ چلو اسلام کا مذاق اڑا لو. نہیں، مذاق اڑانے والے بھی کہا کرتے تھے کہ ہم کھیل کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہمارا مقصد مذاق اڑانا نہیں تھا. لیکن ان کی یہ بات قابل قبول نہ تھی، بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل ہونے والے حکم ربانی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ ہم تو محض کھیل کر رہے تھے، گپ شپ. تو پوچھو کہ اللہ، اس کی آیتیں، اس کے رسول، انہی کے ساتھ تم نے یہ کھیل تماشا کرنا ہے؟ یعنی یہ سنگین جرم ہے. غزوات میں نکلتے مسلمان، جہاد میں جاتے، تب بھی منافقین مذاق اڑاتے. قدیم دور ہو یا جدید، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ، اس کے دین، اس کے رسول کا مذاق اڑانا ایسا واضح کفر ہے جو دین سے مکمل طور پر خارج کر دیتا ہے. ایک واضح کفر ہے. اسی لیے منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم کی نچلی سطح میں ہوں گے. منافق تھے نا، ان کا نفاق مذاق اڑانا تھا، ظاہر کچھ باطن کچھ. اب بالکل آغاز میں پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا اس کی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم تو بس مذاق کرتے. جواباً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. پھر اللہ تم سے مذاق کرتا ہے. اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے، تم تیار ہو گئے. تو علماء اسلام نے اسلامی فقہ کی کتابوں میں اسلام کا جو مذاق اڑانا ہے نا، اس کو ارتداد میں شمار کیا ہے، یعنی مرتد ہونے میں. چھوٹی بات نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر کو واجب کرنے والے افعال وہ ہیں جو جان بوجھ کر کیے جائیں، اور دین اسلام کا مذاق اڑانا واضح کفر ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مذاق کیا ہم نے اسلام پر. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور ایمان لے آنے کے بعد مذاق کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی بڑی قیمتی کتاب التوحید میں اس عنوان کے ساتھ ایک باب باندھا ہے، اس چیز کا بیان کہ جس نے اللہ کے ذکر، قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، بے شک وہ کافر ہو. اور انہوں نے نواقض اسلام میں سے مذاق اڑانے کو صریحاً ناقض اسلام، یعنی اسلام کو توڑ دینے والا عمل قرار دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کسی ثواب
یا عذاب کا مذاق اڑانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں عذاب کے مذاق نہیں ہوتے، یہ اسٹیج ڈراموں میں کیا ہوتا ہے لطیفوں میں. پھر اسی طرح شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص پردے کی وجہ سے عورت کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جو شخص مسلمان مرد یا عورت کا شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ پردے کا کرے یا کسی اور چیز کا، یا داڑھی کا یا کسی بھی چیز کا. بھئی آپ نہیں کرتے، ایک تو آپ گناہ کرتے ہیں، پلس جو کر رہا ہے آپ اس کا مذاق اڑا کر کتنا بڑا کفر کرتے ہیں. تو یہ سارے ایک فتاوی جات ہیں. بات ہم نے متفقہ یہ نکالی کہ بندہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ کی کتاب سچی ہے اور سچی اسلامی تربیت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مذاق اڑانے والی عادتوں سے بھی ڈرایا ہے، منع کیا ہے، تاکہ اسلامی معاشرہ سچ، حق، احترام اور سنجیدگی پر قائم ہو. غیر سنجیدہ معاشرہ اسلامی نہیں ہوتا، گپ بازی والا معاشرہ اسلامی نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. ایمان والوں کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو. آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد برا نام فسق ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مذاق کرنے سے منع کر دیا ہے. کسی کو حقیر جاننا اور ان سے ٹھٹھا بازی کرنا، اسی کو تمسخر کہا جاتا ہے. جیسے صحیح مسلم کی روایت میں ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. یعنی بندوں کو حقیر جاننا، انہیں ذلیل سمجھنا، یہ مزاج بھی اسلام میں حرام ہے. بے شک اچھا معاشرہ جسے اسلام نے قائم کیا ہے اس میں ہر فرد کی عزت ہے، جس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح پوری جماعت کی عزت ہے، اور جو پوری امت ہے اس کی بھی ایک عزت ہے. اس کو تانے دینا، مذاق اڑانا، حقیر جاننا درست نہیں. کسی کے نام رکھنا، برے برے القاب دینا، چاہے وہ دوستی میں ہو، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. کہ کوئی مالدار ہے تو فقیر کا مذاق اڑائے، طاقتور ہے تو کمزور کا مذاق اڑائے، ذہین ہو گیا ہے تو کسی سادہ سے بندے کا مذاق اڑائے، صاحب اولاد ہے تو کسی بے اولاد کا مذاق اڑائے. ایسے ہی ہوتے نا ہمارے یہاں. جوان ہے تو کسی بوڑھے کا مذاق اڑائے، یہ ہمارے جوانوں میں ایک عادت ہوتی ہے. اچھی شکل والا ہے، کسی کبھی شکل والے کا مذاق اڑائے. یہ کرنا اسلام میں ہماری شریعت میں حرام ہے. کسی ایسے لقب کے ساتھ پکارنا جس کو وہ بندہ ناپسند کرے، اس میں عیب ہو، اس لقب میں عیب ہو. ٹھیک ہے، موٹا، کالا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہر وقت ہماری زبانوں پر ہے. جسے کوئی ناپسند کرے اور ناراض بھی ہو جائے. خلاصہ یہ ہے کہ دین اور بالخصوص پھر دین اسلام اور اہل دین سے استہزاء ناقض ایمان ہے، یعنی ایمان کو توڑ دیتے ہیں. چاہے یہ استہزاء مخفی ہو یا ظاہر. ایک ہو گیا نا ہم عام طور پہ ہر بندے کی عزت کریں، برے القاب اس کو بھی نہیں دینے، مذاق اس کا بھی نہیں اڑانا، لیکن دین اور دین والے، یہ دو چیزیں، ان کا مذاق اڑانا چاہے زبان سے یا پھر زبان سے نہیں، دل میں ہے، یہ دونوں اسلام میں حرام ہے. امام ابن
تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل میں مذاق کرنا اور کسی کو حقیر سمجھنا یہ ایمان کے منافی ہے، اس ایمان کے جو دل میں ہوتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا دل پاک صاف کرنا ضروری ہے، دل میں ایمان بھرنا ضروری ہے، تو اس لیے دل میں جو مذاق اڑایا جاتا ہے نا اس کو اگر ہم نکال دیں گے تو دلوں میں ایمان آ جائے گا۔ یعنی دل میں کھوٹ نہیں رکھو کسی مسلمان کے حوالے سے، اہل اسلام کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، کیونکہ کسی بھی چیز کو آپ پہچانتے ہیں اس کی ضد سے۔ اسی طرح زبان سے مذاق کرنا یہ زبان کے ایمان کے منافی ہے، زبان کا بھی ایمان ہوتا ہے۔ اب مذاق اڑانے کے اسباب کیا ہیں؟ جب بھی اسلام اور اہل اسلام کے مذاق اڑانے کا ذکر ہوتا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مذاق کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اہل اسلام سے اگر دلوں میں بغض ہو یا وہ پسند نہ ہو دیندار لوگ تو پھر انسان ضرور ٹھٹھا بازی کرتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ یعنی دلی طور پہ وہ اسلام کے بارے میں ایک اچھی رائے نہیں رکھتا، اہل اسلام کے بارے میں ان کے حوالے سے دلوں میں بغض رکھتا ہے کہ بڑے آئی یہ دیندار، یا پھر یہ دیندار اچھے نہیں ہوتے، کچھ بھی کر لیں ہم، دل میں بغض ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایک واحد راستہ بنایا ہے اصلاح کا، سچ والا اور حق والا راستہ وہ اسلام ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ پہلے ایک جاہلیت کا زمانہ تھا جب لوگ اسلام کو ناپسند کرتے تھے۔ جب اسلام آیا صحابہ کرام نے بڑے دلوں کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ تابعین کا زمانہ بہت اچھا تھا، محدثین کا، ائمہ کرام کا، لیکن موجودہ دور جو قیامت کے نزدیک جا رہا ہے، دوبارہ سے اسلام اجنبی ہو رہا ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس کو آواز آ رہی ہوتی ہے دیندار لوگوں سے، یعنی وہ ہمارے اندر سے ایک چیز ابھرتی ہے، الجھن۔ یہ الجھن ہمیں اس بات پہ پھر آمادہ کرتی ہے کہ مذاق کرو، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اپنی سوچ، اپنا شعور، اپنے ترازو، اپنے اپنے راستے، حالانکہ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں نہیں ہیں۔ مذاق اڑانا، یہ پہلی اقوام جن میں جاہلیت تھی وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ انبیاء کے ساتھ بھی کیا کہتے تھے؟ ہم تو تمہیں بے وقوف پاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے؟ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائیں۔ ان کے نزدیک یہ بے وقوفی تھی کہ سارا کچھ چھوڑ کے بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، اپنے گھر بار بھی لٹا دیے، کیوں؟ یہ عقل مند نہیں ہے۔ اور ان کے بعد بھی کئی قومیں ایسی آ چکی ہیں جو اسلام کو ناپسند کرتی ہیں، کہنے کو سارے مسلمان ہیں لیکن دلی طور پہ اسلام ناپسند ہے، یعنی پریکٹیکلی ناپسند ہے، کوئی عمل کرے تو برا لگتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جب اللہ کا دین قائم ہوتا ہے تو گندے تالاب خشک ہو جاتے ہیں جس کے کیچڑ میں لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں اور گند سمیٹتے ہیں، اس لیے ان کو لگتا ہے بہت برا دین اسلام۔ ان کو آوازاری ہوتی ہے کسی کو اتنا ڈھانپا ہوا دیکھ کے کہ کیا ہے یہ زیادہ نہیں ہے کیا؟ پھر وہ ان کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کی شکل کو بگاڑیں مذاق کر کے۔ پہلی چیز دلوں میں اسلام کا بغض۔ دوسری چیز صالح اور نیک لوگوں سے بدلے لینا۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ہے بالکل دین سے دور ہے، کسی دیندار کو دیکھے گا تو اس کو لگے گا شاید میری وقت کم ہو رہی ہے، میرا درجہ کم ہو رہا ہے، ہاں میں اس کی بھی عزت کو کم کر دوں۔ جیسے انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، غالباً یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے،
تو قوم نے کہا انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، یعنی آئے بڑے نیک، تم ہی رہ گئی ہو نیک۔ یہ ٹارچر، یہ تانا بازی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم اسلام پسند نہیں بنے تو کسی کو بھی نہ بننے دیں، اگر وہ بن گیا ہے تو اس کا معیار کم کر دیں۔ یہ ایک فطرت بھی ہے، ایک فطرت بھی ہے۔ یہ وہ اقوام جو کافر تھیں، جو جاہل تھیں، یہ ان کے کام تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے قوم لوط کرتی کیا تھی؟ ایک ایسا عمل جو اس سے پہلے کسی قوم نے کیا نہیں تھا۔ جو جتنا برا ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی برا اگلے کو بنا بھی دیتا ہے۔ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم ہی بس پاک ہو، حالانکہ اپنا ان کا حال کیا تھا۔ جب فرشتے آئے نوجوانوں کی شکل میں تو وہ فوراً بھاگ کے ان کے پیچھے آ گئے، ہمیں یہ لڑکے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، یہ مذاق اڑایا کیوں جاتا ہے؟ فارغ رہ کر، بندہ ویلا ہونا تو اسے کچھ تو کرنا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ فارغ ہوتے ہیں، جامعات سے فارغ التحصیل نہیں ہو سکتے، ویسے فارغ ہوتے ہیں، اس لیے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قرآن سن لیں، ایک لفظ ان کو پڑھنا نہیں آئے گا، لیکن بیٹھ کے کچھ نہ کرنا، مذاق اڑا دینا سوک ہے کہ اچھا تم تو فارغ ہو نا، بس پڑھنے جاتی ہو۔ اس عمر میں کتنا کو سیکھ لیا ہے، یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا مشکل۔ کوئی بھی انسان جب اپنا اصل مقصد عبادت بھول جاتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دیکھیں وہ لوگ جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور پر ان کی زندگی کے کوئی اہم مقاصد نہیں ہوتے۔ فارغ حالی ذہن وہ شیطان کا گھر ہے، وہ مصروف رکھتا ہے کسی کی شکل کا۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے فارغ لوگ کرتے کیا بیٹھتے؟ شکلوں کے مذاق، کاموں کے مذاق، نقلیں اتارنا، جھوٹ بولنا، اس پہ ہنسی مذاق کرنا، ہے کہ نہیں؟ ہماری اکثریت گھرانوں میں، خاندانوں میں کرتی کیا بیٹھ کے؟ اللہ کا ذکر، کوئی حدیث کی بات، کوئی قرآن کی بات، نہیں، ٹھٹھا بازی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سُخْطِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سُخْطَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ بے شک آدمی اللہ کو ناراض کرنے والی ایک بات کہتا ہے، بس ایک، لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ یہ بات کہاں تک پہنچ جائے گی۔ یہ زبان جو ہے یہ انسان کو ذلیل بھی کرواتی ہے اور عروج بھی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، ایک بات کی وجہ سے۔ ایسے کلمات ہمارے ہاں لوگ آتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے، ہنسانے اور مذاق اڑانے والے کو اپنے اس فرمان کے ساتھ ڈرایا ہے، وَيْلٌ لِلَّذِي يَكْذِبُ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ اس شخص کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ لطیفے، یہ اسٹیج ڈرامے، یہ کامیڈی شوز ہوتے ہیں، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ ایسی چیزیں پڑھنے اور دیکھنے کے بعد بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہی ٹھٹا بازی والا ہوتا ہے، جہاں بیٹھنے نا گپی مارنے، غیر سنجیدہ، کوئی وقار نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اور آج موجودہ دور پر فتن دور ہے، دین کی کتابیں پڑھنے کے باوجود جب بچے ان چیزوں سے اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں، ان کے مزاج بھی ایسے ہیں۔ سمپل کوئی نعت ہے، اس میں کہاں سکون آئے جب تک کوئی طبلہ نہیں بجنا، جھومنا نہیں ہے، پورے گانوں کی ٹون پہ ہوگی نعت، پھر مزہ آئے گا، کیا حلاوت رہے گی، کوئی سرور آئے گا، پھر انسان کا مزاج بن جاتا ہے ایسا۔ یہ کفار اور منافقین کی علامت تھی کہ اہل ایمان کو دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کرتے، تانے مارتے۔ آج ہمارے ہاں یہ عام،
پھر اس کا اور سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دین والوں کو حقیر سمجھنا، یہ غریب لوگ، مدرسوں کی روٹیاں کھانے والے، بڑی باتیں ہیں لوگوں کے پاس. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے بہت ساری مثالیں رکھی. سورہ کہف میں ایک قصہ ہے. دو آدمیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مضبوط ہوں مال میں، جماعت میں. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جانے، یا پھر مجھے سب آتا ہے ان کو کچھ نہیں آتا، دنیا کا پڑھنے کے بعد ہم تو بڑے قابل ہیں، یہ کیا ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، یہ کیا ہے؟ دوسروں کا مذاق اڑانا یہ تکبر کی علامت ہے. جیسے ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں سے بہتر. جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مذاق اڑایا نا اس نے کہ لاؤ بھائی اونچے اونچے محل بناؤ، کو سیڑھیاں ہوں، میں بھی دیکھوں موسیٰ کا رب کیسے ہے. مذاق نہیں تھا. تکبر جب آتا ہے تو مذاق بھی آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مزاج ہی تکبر ہوتا ہے، حقیر جاننا. اچھا، پھر اسی طرح اس کا اور سبب کیا ہو سکتا ہے؟ تقلید. بعض دفعہ سمجھ بوجھ کچھ نہیں ہے، دوسروں کو دیکھا کہتے ہوئے خود بھی کہنا شروع کر دیا. اندھی تقلید، سمپل. یعنی ایسی بری صحبتیں، ساتھ میں ٹھٹھا بازی کرتے ہیں، ہمیں سمجھ ہونے کے باوجود ہم مل کے کرتے ہیں بس. لیکن یہ نہیں پتا کہ مل کے کر کیا رہے ہیں. کفر، نفاق، منافقت کیا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن کوئی کر رہا ہے تو ہم بھی ساتھ مل کے کر لیتے نہیں. اور کیا سبب ہو سکتا ہے؟ دنیا کے مال سے محبت. مال سے محبت، مال کمانا، مال ہونا چاہیے، بڑی بڑی مجالس ہوں، محفلیں ہوں، وہاں پہ پھر تکبر کرنا، میرے پاس یہ ہے یہ ہے. تو ظاہر بات ہے اسلام پڑھنے کے بعد کھائے گا کہاں سے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام تو غریبوں کا دین ہے، فقراء کا دین ہے، فقیروں کا کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسلام کا مذاق اڑانا ہے. اور مذاق اڑانا دعوت دینے میں بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے. آپ کسی بھی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں نا، بندہ اس سے دور ہو جاتا ہے، پسند نہیں کرتا اس کو. اگر آپ ہی بیٹھ کے پردے کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی اولاد پردہ کرنا کبھی پسند نہیں کرے گی. آپ ہی داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی اولاد میں سے بیٹے کبھی بھی داڑھی رکھنا پسند نہیں کریں گے. مرد ہے اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اگر آپ ہی اس بات کا مذاق اڑائیں گے، بیٹے کبھی پسند نہیں کریں گے، خاوند کبھی پسند نہیں کریں گے. ہم چاہتے بھی ہیں اسلام پسند ہونا، لیکن نہیں بھی چاہتے. ہم درمیان میں ہیں. یہاں تو اسلام کا نام نہیں لینا چاہیے، یہاں پھر اسلام پسند ہو جانا چاہیے. ایک کام. چلیے دیکھتے ہیں مذاق اڑانے کی مختلف شکلیں اور صورتیں کیا ہیں. سب سے پہلے اللہ سے مذاق. دین بڑا واضح ہے، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، بے پرواہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اول ہے آخر ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں. طاقتور ہے، زبردست ہے، بلند تر ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال بھی نہیں. اور اللہ کی قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے اتنا. لیکن وہ لوگ جو بے دین ہے، مادہ پرست ہے، پہلا مذاق یہ ہوتا ہے. ہمارے جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں نا، ان میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ فرقہ واریت نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے الحاد، یعنی بے دین ہونا، دین کا ٹیڑھا پن، لبرلزم. ہماری یونیورسٹیوں میں ایک کثیر تعداد ہے جو اس وقت ایتھیسٹ ہو رہی ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جہالت. یہ
کہ کائنات کیا جی مادہ ہے، ایک بلاسٹ ہوا کائنات بن گئی، کثیر تعداد ہے. یہ جو ہمارے شوبز کے لوگ ہیں نا، ان میں کثیر تعداد ایتھسٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، یہ مادہ پرست لوگ اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں. کتنا بڑا مذاق ہے. پھر یہ بھی مذاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، چیزیں تو اچھی بھی ہیں گندی بھی ہیں، اللہ ہر چیز میں ہے. یہ اللہ کی شان ہے. دیواریں کتنی ساری ہیں، کمروں کی بھی ہیں تو واش روم کی بھی، کیا ہر جگہ پہ نہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچ، بڑے بڑے گستاخ ہیں. اللہ کو کیا سمجھا ہم نے، کیا شان سمجھی؟ خونوں کے مذاق، شادیوں کے مذاق، جنت کے مذاق، عذاب قبر کے مذاق. ہم کیسے ایسی صحبتوں میں بیٹھ سکتے ہیں؟ صوفیزم ہے عقیدہ وحدت الوجود، اللہ کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرا اور اللہ کا اپنا معاملہ ہے. کیا بے ادبی کا، گستاخی کا؟ کیا اللہ آپ کا ایسا دوست ہے، ایسا دوست ہے کیا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو؟ یہ جو صوفیزم کے گانے ہوتے ہیں، اس کی جو قوالیاں، اس کے جو کلام ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت گستاخی ہوتی ہے. اکثر لوگ صوفیزم کو بڑا پسند کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو عقیدہ میں نے ابھی بولا نا وحدت الوجود، اس عقیدے سے مراد کیا ہے کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، ہر چیز میں آ سکتا ہے. اللہ بلی میں بھی آ سکتا ہے، سوچو کسی بھی جانور میں آ سکتا ہے. حالانکہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اس کے لیے علو ہے، یعنی بلندی ہے. عقیدہ کیا ہے؟ ثم استوى علی العرش، عرش پر. یہ اللہ حاضر ناظر ہے. کیسے، کہاں حاضر، کہاں ہے، کس چیز میں؟ بتائیے. یہ جگہ بہت پاک ہے. ہم ایسے عقیدوں سے اللہ کی پناہ کرتے ہیں. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہوتا ہے استوا علی العرش، کہ اللہ کہاں ہے، عرش پر. بلندی اس پر جچتی ہے، اس کا علم اتنا ہے کہ وہ سب جانتا ہے، لیکن ہے کہاں، وہاں. یہ جو بلے شاہ کے اشعار ہیں، یہ جو قوالیاں ہیں، یہ جو صوفیوں کی باتیں، لوگ بڑا سنتے ہیں، ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، اشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں، بلکہ مذاق اڑانا ہے. ایک ایک چیز نکال کے ہم بات کر سکتے ہیں، کیا شعر ہے، کیا باتیں ہیں اس میں. پھر اسی طرح کسی بندے کا ایسا مذاق اڑانا. دیکھیے اللہ تعالیٰ مصور ہے، اللہ نے صورت بنائی ہے. لوگ کہتے ہیں اپنا منہ تو دیکھو جیسے گدھے کا. کیا اللہ نے گدھے کا بنایا انسان کے اوپر؟ حقیقت میں یہ بدترین استہزاء ہے، کیونکہ انسان کی شکل بنانے والا اللہ ہے، جس طرح چاہتا ہے شکل بناتا ہے. اچھا کسی کا منہ دیکھے ایویں الجھن ہو گئی، بھائی آپ کو کیا مسئلہ، آپ کا منہ اللہ نے بنائی صورت ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ نے کتنا اچھا بنایا، ہر چیز برابر لگائی. تم باہر لا کے جو مرضی کرو، اندر کچھ نہیں کر سکتے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے بناتا ہے. جا کے اللہ سے لڑو گے، نعوذ باللہ من ذالک. کسی کی شکل پہ بات کرنا کتنا بڑا مذاق ہے. یہ اللہ سے مذاق میں نے لکھا، بندے سے مذاق میں نے لکھا ہی نہیں. کسی بندے کی شکل پہ بات کرنا بندے سے مذاق تو ہے ہی، اس کو چھوڑو تم. یہ اللہ سے مذاق ہے، اللہ نے بنائی شکل. اس کے منہ کو کیا ہے بھئی، آپ کو کیا مسئلہ ہے بتاؤ ذرا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. اسے صورتیں بنائی اور کتنی اچھی بنائی. تم کیا جانے، کسی کا ناک یہاں لگا دیا، کیا آنکھیں یہاں لگا دی، بتاؤ. دیکھ کے یہ جو آپ تنقیدی نگاہ رکھتے ہو، یہ بندے کے چہرے پہ ہے ہی نہیں، یا اللہ سے کر رہے ہو، اللہ سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ نے نہیں پڑھا؟ بتاؤ ذرا کہ اللہ نے کتنا اچھا بنایا ہے. اچھا پھر اسی طرح
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے مذاق. وہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے نہیں، جس سے روکیں رک جاؤ، اس سے الٹ کرو گے مذاق اڑانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. تمہارے دل میں بھی نافرمانی نہ آئے. چلیے چند صورتیں دیکھیے اس کی سنتوں کا مذاق. سب سے پہلے داڑھی مرد کے لیے واجب ہے. ویسے بڑی عجیب لگتی ہے ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو. جیسے منافقین صحابہ کرام کو فقر کے تانے دیتے تھے کہ غریب کھانے کو روٹی نہیں ہے اور فتوحات کی باتیں کرتے ہو. ہمارے ہم ایسے ہی. صحابہ کرام کا مذاق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا مذاق. اچھا زنا کر لے کوئی چلے گا، ہم نہیں روئیں گے. 3 شادی کر لے، اچھا وہ 2 شادیوں والا، وہ 3 شادیوں والا. زنا کسی کھاتے میں نہیں ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں. وہ جتنا بھی ہو خیر ہے، چلے گا. درمیان سے مانگ نکال لیں، اس کا مذاق. ہاتھ سے کھانا شروع کر دیں، اس کا مذاق. ایک برتن میں مل کے کھائیں، اس پہ مذاق، ہنسی آتی ہے ہمیں. عجیب بات ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ہونا. طہارت کی احادیث کا مذاق. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نا پنڈلیاں پتلی تھیں. تو ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک تلاش کرنے نکلے پیلو کی. تو تیز آندھی شروع ہو گئی. تو آندھی کی وجہ سے نا ان کی پنڈلیاں بڑی پتلی تھیں، وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. آندھی کے ساتھ دھکے لے جا رہے تھے. اس پر لوگ ہنسنے لگے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی فی یدہ لہما اثقل فی المیزان من احد. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک وہ دونوں یعنی دونوں پنڈلیاں ترازو میں تمہاری ہر ایک پنڈلی سے بھاری ہوں گی. صحابہ کرام کا مذاق اڑانا کسی طرح بھی برداشت نہ تھا. کہ حیت کیسی ہے. اسلام کے جو شاعر ہیں، جو فرائض ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کا مذاق اڑانا بھی قطعاً جائز نہیں. ہمارے ہاں یہ بھی عام ہے. بعض دفعہ جو صحیح عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں نا، ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے تو سب کی سن کیسے لیتا ہے. تہجد میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، کہاں بیٹھا ہوتا ہے. اللہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں آزادی کے نام پر، سوالوں کے نام پر. اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ کا تانا ہے. ایسے ہی ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض آتا ہے نا. تو اچھا اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے ہماری طرح. اللہ کے ہاتھ ہیں ہمارے جیسے، 5 انگلیاں بھی ہیں کیا؟ کام ہمارے جیسے ہیں. یہ سوال کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. آج ایک بہت بڑا نقصان جو ہمارے لبرل ادارے کر رہے ہیں، بچوں کو یہ سکھانا کہ ہر چیز پہ سوال اٹھاؤ، ہر چیز پہ، جبکہ دین نے ایک لمٹ رکھی ہے. شیطان آئے پاس آ کر کہے یہ کس نے بنایا، تم کہو کہ اللہ نے. یہ کس نے، یہ کس نے. جب وہ کہے نا کہ اللہ کو کس نے بنایا، کہو اعوذ باللہ من الشیطان. ابھی سوال کی کھوج میں نہ لگ جاؤ کہ اللہ کو کس نے بنایا، مجھے کوئی بتائے. لبرل ادارے تعلیم کے نام پہ جو سب سے بڑا نقصان کرے وہ یہ، دین پہ ہر قسم کا سوال اٹھاؤ. بس جواب نہ ملے تو بولو یہ تو غلط ہے، جواب دو. جبکہ دین کہتے ہیں بعض جوابات نہیں ہیں، ان کا تعلق غیب سے ہے، وہاں پہ ایمان چلتا ہے، عقل نہیں.
وہاں پہ ایمان چلتا ہے، اسلامی حدود ہے. کسی کی لمبی داڑھی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی، کسی کی یہاں سے بڑھ جاتی ہے، اس کے بھی نام رکھتے ہیں لوگ داڑھی کے لیے. سمجھ آ گئی کی بات کی؟ جب کافر مذاق اڑاتے ہیں ہمیں بہت برا لگتا ہے، کارٹون بناتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کرام کے، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو مذاق اڑاتے ہیں. فوراً بات کریں گے، یہاں سے شروع کریں گے، اچھا یہ سکھاتا ہے تمہارا دین، یہ ہے تمہاری نمازیں، نمازوں کا بھی مذاق. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اس وقت ہنسی اور کھیل ان کو یاد آ جاتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم نے نہیں پڑھنی نماز، تم پڑھ رہے ہو نا، ہمیں جنت میں ساتھ لے جانا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مذاق اڑانا نہیں. آخرت مذاق اڑانے والی چیز ہے کہ سنگین چیز ہے؟ بتائیے. رفع الیدین کا مذاق اڑانا، مکھیاں مارتے ہو، انگلی ہلائیں گے رفع سبابہ، کبھی بولیں گے مکھیاں اڑا رہے ہیں، کبھی کہیں گے ان کو گرمی لگتی ہے پنکھا جل رہے ہیں. حالانکہ لا تعداد صحیح احادیث موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. پردے کا مذاق، پردہ کر کے چلے جائیں آپ ایسی جگہ پہ جہاں سارے لوگ بے پردہ ہیں، مذاق اڑایا جائے گا. اسی لیے پھر اس پر پابندی بھی ہوتی. پردہ آنکھوں کا ہے جی، دل کا ہے، دل صاف ہونا چاہیے. اس پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو فضول میں اتارا گیا ہے. یہ ان کے لیے تھا، بعض یہ کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں. اچھا وہ تو ہے ہی پاک تھے، پھر ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. بتائیے کوئی خبر چلے گی نا اس بندے نے برا کام کیا، سب بتاتے جائیں گے منہ پہ داڑھی ہے اس کے. حالانکہ ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو بندے داڑھی کے بغیر تھے. سوچیے تو صحیح، شریعت کے احکام کے ساتھ مذاق کسی صورت میں اسلام میں جائز نہیں. جیسے داڑھی والے کو لوگ گالی بھی دیں گے نا تو داڑھی بھی دیں گے، حالانکہ یہ اللہ کی تخلیق میں سے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، خود نہیں اگائی جاتی ہے، اللہ کی تخلیق میں سے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خالفوا المشرکین واحفوا الشوارب واوفروا اللحا. تم مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو لمبا کرو. مونچھیں تراشو، داڑھی لمبی کرو. اللہ کی سنت ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے اس داڑھی کو اتار کے گرانا. اچھا کعبے کی طرف پیر نہ کرو، یہاں قبلہ ہے، یہ تو ہمیں بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی کی سنت ہے منہ سے اتار کے اس کو نالی میں بہانے کا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. ازواج مطہرات اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی کس عمر میں شادی ہوئی وہ بھی ایک مزہ. حالانکہ ہمارے یہاں شادیاں ہو جائیں تو ہم سے ایک شادی کے بعد اپنا دین نہیں سنبھالا جاتا کہ جی نمازیں خراب ہو گئی ہیں، قرآن خراب ہو گیا، کوئی فکر فاقہ نہیں. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھرانے تھے وہ ایک وقت، اس کے باوجود آپ کا دین کامل تھا. یہ دیکھو نا، تو ایسے ہی نا ہمارے ہاں ایک ایک شادی کے بعد ایک ایک سال تک سیٹ ہونے میں لگ جاتا ہے، روٹین خراب ہو گئی. آپ نے شادیاں کی بیوہ خواتین سے، متعلقہ سے، طلاق یافتہ سے، پھر دیکھو جنگیں بھی لڑی، قرآن بھی نازل ہوا، تعلیم، تعلم، درس، تدریس، تمام چیزیں ساتھ تھیں. اور ہمارے لیے ایک بہترین ماڈل کے طور پر سامنے اتنی شادیوں کے باوجود ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے ہمیں اپنی زبانوں کو بند کرنے کا حکم ہے.
جو بندہ دعوت دے اس کا بھی مذاق مت اڑاؤ. کیوں؟ وہ اللہ کے دین کی دعوت دے. یاد رکھو، ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا، اس کا مذاق نہیں اڑاؤ، یہ سنت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، وہ حصہ. یہ مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تکبر کی وجہ سے اپنی چادر لٹکائے ہوئے چل رہا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا رہے گا. حالانکہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کا جو کپڑا تھا نصف پنڈلی تک ہوتا تھا، اتنا. اس طرح مسواک ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، جیسے کھانے کی سنتیں ہیں، بہت ساری مثالیں. انگلیاں چاٹنا ہے. ہم کہیں بیٹھے ہوں گے تو شرم آئے گی، وہ کیا بولیں گے، کیا بولیں گے. امیر وہ ہوتا ہے جو زیادہ کھائے اور زیادہ ضائع کرے، اس کو ٹینشن ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جو فضول خرچی نہیں کرے گا اس کو غریب کہا جائے گا معاشرے میں. اہل ایمان کا استہزاء بھی نہیں. یاد رہے کہ دین پڑھنے کے بعد اگر ہم بھی اپنے تمام کام بے دین لوگوں جیسے رکھتے ہیں تو یہ کھلم کھلا ایک مذاق ہے. ویسے تو ہم سارے لوگ اپنی اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، میرا اپنا نام ہے، آپ کا اپنا. لیکن جس بھی ادارے میں ہم جاتے ہیں، اسکول کہہ لیں، کالج کہہ لیں، دینی ادارہ کہہ لیں، ہم اس کی نمائندگی کرتے ہیں. جب ہم دیندار بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہم اپنے پورے دین کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم کچھ برا کریں گے تو کیا سمجھا جائے گا؟ اچھا دین یہ کہتا ہے. کتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے. یہاں پہ ایک نقطہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اتفاق ہو یا نہ ہو. کافر تو کافر ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ملعون ہے، ان کا یہ طریقہ کار شروع سے غلط ہے اور آئندہ بھی غلط رہے گا. لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ مذاق وہ وہاں کیسے اڑا لیتے ہیں؟ جب وہ مسلمانوں کے اعمال دیکھتے ہیں، جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان کو یہ شکلیں، یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ ہم سے ملی. یورپ میں کوئی اسلام قبول کرتے ہیں نا، بڑا محتاط ہوتا ہے، ہر طرف شراب ہے، خنزیر ہے. ایسے لوگ جب پاکستان آ جاتے ہیں نا، اسلام تو ہے پر عمل کو نہیں، وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی سختی کیوں کی اپنے آپ پر. یہاں تو سب کیجول ہے، چلتا ہے، سب چلتا ہے، ساتھ میں اسلام بھی چلتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کا نام اونچا کر سکتے ہیں اپنے ہر عمل کے ساتھ. اچھا، اس طرح جو دائی ہوتے ہیں ان کا مذاق نہیں ہے کہ چاہیے کیا دروازے پہ آ جاتے ہیں، گلی گلی دعوت دیتے ہیں، ان کا تو کام ہے بس کہنا. مجاہدین کا مذاق نہیں ہو رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں. اسی طرح علماء اسلام کا مذاق نہیں ہو رہا ہے. یہ مولوی، اچھا بھاجن بن گئی ہوں، اب آپ ملا ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا، جب تجھے حیا نہ رہے پھر جو مرضی کر. جب اسلام کی حیا نہیں ہے، اللہ سے حیا نہیں ہے، پھر بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اپنی زبانوں کا استعمال بہت اچھا کرو. ہاں، سزا بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کیا ہم مسلمانوں کو گناہ گاروں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا یہ برابر ہوں گے؟ کبھی کبھی. ایک بندہ دین پر زندگی گزارتا ہے اور ایک بے دین رہتا ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا نور آیا تھا، حالانکہ اس کے منہ پہ داڑھی نہیں تھی. وہاں ابھی ان کو چین نہیں آتا، وہ اندر سے وہ الجھن باہر آ رہی تھی، حالانکہ اس کے منہ پہ داڑھی نہیں تھی. یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ داڑھی کو چھوڑو، نور کا تعلق اس کے ساتھ ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ نے کون سا نور دیکھا ہے؟ کون سا نور دیکھا آپ نے؟ کیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نور ہوں؟ کیا وہ گورا تھا اس لیے نورانی چہرہ تھا؟ یہ بتائیں.
پتہ نہیں اس کا کیا عمل تھا، اس کا جنازہ بہت ہلکا تھا، حالانکہ نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا. آپ دوسروں کو راغب کر رہے ہو کہ نماز کے بغیر بھی جنازہ ہلکا ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمازی اور بے نمازی برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ دنیا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک شرابی ایک دیندار کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. ایک نکاح کرنے والا زنا کرنے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں سب سے زیادہ ذلیل وہ ہوں گے، وہ ہیں ذلیل. اس لیے میں غور کیا کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ پھر دنیا میں بھی رسوائی ہے، ہلاکت ہے، اور آخرت میں ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اسے اپنی زبانوں سے، اپنے اعمال سے دین اسلام کا، اہل اسلام کا کبھی مذاق نہ، اور یہ چیز برداشت بھی نہیں کرو. ایسے لوگوں سے دور رہو، ان کے ساتھ مت بیٹھو. دوستیاں ہوتی ہیں نا، صحبتیں ایسی ہوتی ہیں، پرہیز کرو. جس نے دین اسلام کا مذاق اڑایا اس کو معافی نہیں دے گی. ویسے کعب بن اشرف، اس کا قتل پہنچ کر کیا گیا. حالانکہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے آپ نے تمام لوگوں کو معاف کیا، لیکن جو گستاخی رسول تھے وہ لوگ غلاف کعبہ پکڑ کے بھی چھپ گئے، ان کو معاف نہیں کیا گیا، ادھر بھی قتل کیا گیا. کیوں؟ دین اسلام کا مذاق اڑانا، اس کا دروازہ آپ کھولیں گے نا تو آپ کا اپنا دین بھی نہیں بچے گا. کیسے بچے گا؟ جس چیز کا مذاق اڑایا جائے اس کی اہمیت نہیں رہتی. اچھا اب بات کرتے ہیں کہ ہم دین پڑھ کے جاتے ہیں تو ہمارا ہی مذاق اڑایا جائے تو ہم کیا کریں؟ لڑنا نہیں ہے، سمجھانا ہے اور اس پر صبر کرنا ہے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اچھا انجام ہمیشہ متقین کے لیے ہوتا ہے. اس وقت صبر سے کام لینا ہے اور ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو آپ سے بھی بہتر ہے، ان سے سیکھنا ہے. ان کو بھی سب سہنا پڑا ہوگا، وہ کیسے عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہیں، اس میں سکون کیسا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو اپنے سامنے رکھیں، اور بالخصوص جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی نہ رکھیں. یہ بہت ضروری ہے، نہیں تو بندہ ویسا ہو جاتا ہے نا نانا کرتے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خضوا ولعبا. ان لوگوں کو دوست نہیں بناؤ جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، ان سے دوستی ختم کرو. یہ بڑا ضروری ہے. آج دیکھیں کفار کو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ باز نہیں آتے، جوتوں پر اللہ کا نام نعوذ باللہ لکھ دیتے ہیں، قرآنی آیات کو پامال کرتے ہیں. ماڈلز جو ہوتے ہیں ان کو وہ کپڑے پہناتے ہیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. کیسے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں جو دین کو ہر وقت تانا بنا لیتے ہیں، برے برے نام رکھتے ہیں اہل ایمان کے، جو ہمارے ہاں مجرمین کے نام ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہو، ان کے ساتھ نہیں بیٹھو. اپنی صحبت پاک کرنی چاہیے، علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے. قرآن مجید میں ایک مثال ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جو جھاگ ہوتی ہے ہمیشہ بظاہر بہت نظر آتی ہے لیکن ناکارہ ہو کے چلی جاتی ہے. لیکن جو چیز اصل نفع والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. بعض دفعہ بے دینیت، دین سے دوری جھاگ کی طرح نا بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، سارے ہی ایسے ہیں، ایک میں ہی نہیں ہوں. لیکن یہ صرف جھاگ ہے، اور ایسے لوگ بھی جھاگ ہوتے ہیں. میں نے ایک حساب لگایا، وہ ایک بات سے وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر کوئی دلیل، کوئی علم، کوئی شعور، کوئی اللہ کی طرف سے سکینت نہیں ہوتی. ایسے کاموں میں کبھی سکینت نہیں ہوتی. کبھی آپ غور کریں، ایک بندہ سادہ سا مسلمان ہے لیکن اسلام پسند ہے، نیکی کرنے والا ہے، اس کی سادی سی بات میں بھی مضبوطی ہوگی، ضرور ہوگی. وہ جھاگ زیادہ دیر نظر تو آتی ہے لیکن چلی جاتی ہے.
تو ہم تمام لوگوں کے لیے، اسی مخاطب میں خود بھی ہوں، پھر سارے لوگ، ایک پیغام ہے کہ استہزاء اس کی سنگینی کو جانیں، یعنی مذاق کو جانیں، استہزاء اس کا انجام دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ہاں مزاح ویسے کسی سچی بات پر مسکرا لینا جس میں غیبت نہ ہو، تہمت نہ ہو، دل آزاری نہ ہو جائز، لیکن اس کے لیے بڑی ذہانت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ساتھ میں مذاق کری جاتے ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں نہیں یہ پوچھ لو اسے کہاں برا لگتا ہے، یہ اس کو دل میں لگ رہا ہوگا، آپ کو نہیں بتا رہا۔ تو ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اتنی کوشش کرنی ہے کہ بغیر ارادے کے بھی یہ کام ہم سے نہ ہو۔ ہمیشہ اسلام کو اونچا کرنے والی بات کرو، جو کام ہم نہیں کر رہے، ہم گناہ کرتے ہیں، بولو میں گناہ کر، لیکن اسلام بڑا اچھا دین ہے، اسلام پہ چلو گے تو اچھا ہی ہوگی۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ آج ہماری نسلیں ان کو دیکھ رہی ہیں جو سراسر سر سے پاؤں تک دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ جتنے بلاگرز ہیں یہ کون ہے؟ یہ ٹک ٹاکرز کون ہیں؟ آپ سوچیں ان لوگوں کو آپ کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ دین اسلام جو ہے نا، دین اس کا دال بھی نہیں پتا۔ اچھا ایک اور دکھ کی بات یہ ہے، مینٹالٹی دیکھیں نا آپ سارے معاشرے کی، جس اسکول نے کبھی ان کو نکالا تھا کہ یہ فیل ہو گئے ہیں، بہت بدتمیز ہیں، بہت نالائق ہیں، جب وہ پاپولر ہو گئے، پیسہ حرام کا کمانے لگ گئے، ان کو بلایا گیا کہ آئیے آپ بتائیے کہ ہم پیسہ کیسے کما سکتے ہیں، ان کے ماڈل بنا کے سامنے رکھ دیا۔ آج ہمارے بچوں کا اور بچیوں کا ماڈل کون ہے؟ ہماری صحبتیں کیا ہیں؟ یہاں بھی ہیں صحبتیں، ان لوگوں کا غم ہے، کافر بھی مر جائے تو وہاں دکھ کرنے والے، بھئی مر گئے بات ختم کرو، کوئی ناچنے والا مر جائے سارے پاکستان میں جس ہو گئے، کیوں؟ ٹھیک ہے مر گیا، ہمیں تو شریعت سکھاتی ہے جب تک کسی کا عقیدہ توحید راسخ نہیں ہو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز نہیں۔ آپ کیسے کر رہے ہو؟ آپ کو کن کا غم ہے؟ بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، ہماری صحبتیں اس وقت فون کی ہیں۔ چلیے بارک اللہ فیکم، سلمکم اللہ تعالی، شکر اللہ سعیکم۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔